1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیا جس شاید بھی نیت کرے نا دل کرنا بھی کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھو آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو جے کبے نہ خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی اے لو جی کھیر کھاؤ جی. کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا. جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے بولتا رہے بک بک کرتا رہے. اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے. علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا, زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں, عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے, آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. داتا ملک ریاض اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے. ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں, تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی. آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں, یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے, تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں 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 عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے, یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے, چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں, آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا, اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر اندرون سندھ میں مساجد کا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں, تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں. کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں, کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے. سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے. آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا, کتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ریالٹی ہے, اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے, ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو چاہیے کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ جتنی ہرون چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے. جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کریم گری تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں, مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے, سارے کے سارے مسلمان تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, کرین اوپر سے آئی گر گئی, کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے, ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے, داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری, اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا جس سال نبی اسلام کی پیدائش تھی, عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا, اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا, اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب